شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی واللہ سیف الا ذوالفقار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جنگ خیبر۔ جنگ خیبر میں امام علی علیہ السلام کی جرت کے وہ واقعات آج ہم آپ کو بتائیں گے جو جنگ خیبر میں امام علی علیہ السلام نے سر انجام دیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور اللہ کے کرم سے دن بر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی قائم و دائم تھا۔ ان علاقوں میں خیبر کا ایک قلعہ ایسا تھا جس پر مشرکین اور کافر فخر کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو خیبر والوں کی مل کر اصلاح کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، اگر ہمیں بھی یہ موقع دیا جائے تو ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی علیہ السلام کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جیسا انسان اور ہزاروں کافر وہاں پر موجود ہیں، اور ہم علی کے بغیر وہاں پر کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، جس میں 200 سوار تھے اور باقی پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً نصف سفر طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خبر پہلے ہی خیبر والوں کو پہنچا دی تھی۔ خیبر والے باہر کھڑے تھے اور زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ لے کر قلعہ فتح کرنے آئے ہو۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آپ مرہب کی تلوار سے نا واقف ہو، کیا آپ حارث کی تلوار سے بھی نا واقف ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظریں اٹھائی اور فرمانے لگے کہ اے اپنی جھوٹی حکومت پہ غرور کرنے والوں، سب سن لو، ہم تمہارا یہ قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ مسلمان ڈرنے لگے کہ مشرکین کے پاس تو اتنا اسلحہ ہے اور ہمارے پاس سوائے تلواروں کے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑی دور پر ہی خیمے لگانے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی ہے، ان مٹھی بھر مسلمانوں کو مار دیتے ہیں۔ مرہب نے کہا ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ قلعہ فتح کر دیں گے، دیکھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد یہ قلعہ فتح نہیں کر پاتے، جو کہ نہیں کر پائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا ہے اور ان کا دین بھی جھوٹا ہے۔ روز اصحاب علم اٹھا کر جاتے اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تو سپاہی کہتے ٹھہرو، مرہب آ گیا ہے اور مرہب اب تم لوگوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ یہ سن کر تمام لوگ ڈر کے واپس آ جاتے۔ جب 39واں دن آیا تو رات کے وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور مدد مانگ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ علی کو پکارو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم اسے ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، علی کی مدد سے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اصحاب سے کہا
کہ علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ مدینے میں ہیں۔ کہ محبوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے کہ عنقریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر علی علیہ السلام کا نام سننا تھا کہ اصحاب بہکنے لگے اور ان کے چہروں سے خوشی عیاں ہونے لگی۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے میرے مولا، آپ کا کیا حکم ہے؟ اپنے اس غلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی یہ علم لو اور جاؤ اور خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے علم لیا اور قلعے کی طرف بڑھ گئے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قلعے کی دیواروں پر کھڑے لوگ یہ کہنے لگے اے نوجوان کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے، جا چلا جا۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم پتھر پر گاڑ دیا۔ مہرب اور حارث دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ لکڑی کا علم کیسے پتھر میں گڑ گیا۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ 7000 سال بعد جب ولاد اور وسیب کے تارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وقت وہی ہے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا اور پتھر میں گاڑ دیا۔ امام علی علیہ السلام نے ایسا 3 بار کیا۔ مہرب اپنے نجومیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نجومیوں نے کہا یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، جیسے ہی یہ علم اٹھاتا ہے اور پتھر میں گاڑ دیتا ہے تو ستارے تب ہی حرکت کرنے لگتے ہیں۔ لگتا تو ایسا ہے کہ یہ ستاروں کے ساتھ نہیں بلکہ ستارے اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حارث امام علی علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں تمہیں مار دوں گا، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے حارث نہ ہم بھاگنے آئے ہیں اور نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین پر یقین کرو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام پر وار کیا تو امام علی علیہ السلام نے اس کا وار روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو واصل جہنم کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے کہنے لگے اور مشرکین سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرہب نے دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا میری تلوار لاؤ، لگتا ہے کہ یہ مسلمان میرے ہاتھوں ہی مرے گا۔ مرہب کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرکین بہت خوش ہو گئے اور شور مچانے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دیتا ہے۔ یہ سن کر مرہب سوچنے لگا کہ حواریوں کے بعد میری ماں سب سے بڑی نجومی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تجھے ایک ایسا انسان مارے گا جس کا نام حیدر ہوگا، تم سب سے لڑنا مگر حیدر نام کے بندے سے مت لڑنا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے کی دیواروں سے آوازیں آنے لگی مرہب اسے مار ڈالو، مرہب اسے مار ڈالو۔ مرہب نے اپنی تلوار نکالی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہم یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں۔ مرہب نے کہا اگر مرد ہو تو وار کرنا شروع کرو۔ مرہب نے پہلا وار کیا، پھر مرہب نے دوسرا وار کیا، مگر مرہب کے دونوں وار امام علی علیہ السلام نے روک دیے اور اسی طرح مرہب وار پہ وار کرتا رہا۔ جب امام علی علیہ السلام نے پلٹ کر وار کیا تو امام کا وار ایسا تھا کہ مرہب کو سر سے لے کر پاؤں تک چیر ڈالا اور مشرکین دیکھتے رہ گئے اور مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے اور مشرکین رونے لگے اور سر پیٹنے لگے۔ جیسے ہی خیبر کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ دروازہ جو 40 اونٹ اور 40 ہاتھی بند کرتے تھے، وہ دروازہ جو بہت بھاری تھا، ایک عام انسان اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کے ایک حصے کو
اکھاڑ دیا اور ہوا میں اچھال دیا اور دوسرے حصے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے رہا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ جاؤ اندر چلے جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدموں کے ساتھ اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو ابا میں علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے، لیکن جب اللہ کے رسول اس دروازے کے اوپر سے گزرے تو آپ کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسا کیوں ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امامت کے وزن سے زیادہ نبوت کا وزن بھاری ہوتا ہے۔ اس طرح جنگ خیبر میں خیبر کا قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا اور اس جنگ کا صحرا بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے حصے میں ہی آیا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والے وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔